میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے ہم اور آپ جن کے صدقے میں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، رمضان کی بہاریں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ملی، ساتھ ہی ساتھ رمضان کی عنایتیں ملی. اس ذات بابرکات جس طریقے سے خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. اسی ذات اقدس کی شان مبارکہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی کہ ہم سب کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. اس ماہ رمضان میں ہم لوگوں نے جتنے اعمال صالحہ کیے، بارگاہ رب العلا میں یہ دعا ہے کہ اے میرے بار الہ، ہم سب کے اعمال صالحہ کو، ہم سب کی تلاوتوں کو، ہم سب کی نماز تراویح کو، ہم سب کے 5 وقتہ نمازوں کو و دیگر اعمال خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ و فطرات و عطیات و صدقات جو ہم سب نے ادا کیے، رب کائنات ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. بڑی قدردانی کی بات ہے کہ پچھلے سال اس موقع پر کتنے لوگ اس زمین پر تھے، آج قبروں میں آہیں بھر رہے. الوداعی جمعہ ہے. ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے، ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے، اور نہ معلوم کس کس کی زندگی کے اعتبار سے یہ آخری جمعہ ہے. نہ معلوم کس کو اگلے سال یہ جمعہ ملے نہ ملے، نہ معلوم کس کو اگلے سال یہ رمضان کی برکتیں ملے یا نہ ملے.
آپ اس انسان سے معلوم کیجئے رمضان کی اہمیت کہ جو آج قبروں میں لیٹے آہیں بھر رہے ہیں، وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں آ کر، وہ ایک روزہ بارگاہ رب العزت میں ادا نہیں کر سکتا، وہ ایک تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج وہ قبروں میں آہیں بھر رہا ہے کہ کاش مجھے 1 سال اور مل جاتا تو یہ رمضان کی برکتیں مجھے مل جاتی۔ یہ دنیا فانی ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے۔ کپڑے کی دکان پہ جاؤ، ایک بڑے میاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں مجھے ایسا کپڑا دے دے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میرا بیٹا وہ کپڑا استعمال کرے، شادی میں ہلچل مچ جائے۔ بغل میں دوسرے بڑے میاں کھڑے ہو کر کے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، میرے جوان بیٹے کے لیے کفن کا ٹکڑا دے دے۔ دکان ایک ہے، خریدار 2 ہے۔ خوشبو والے کی دکان پہ چلے جائیں، ایک نوجوان کہتا ہے ایسی خوشبو دے دے، ایسا عطر دے دے میں استعمال کروں، پورے محلے میں ہلچل مچ جائے۔ بغل میں کھڑے بڑے میاں آنسو بہاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا دنیا سے گزر گیا، مجھے لوبان دے دے، مجھے مجموعہ 96 عطر دے دے تاکہ میں اپنے جوان بیٹے کے کفن پہ لگا دوں، اور کفن پہ لگانے کے بعد آخری سفر پہ روانہ کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار 2 ہے۔ میری تیری کیا مجال ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ نصر کی آیتوں کو لے کر کے آ گئے، سارا مدینہ خوشی منانے لگا۔ اس آیت یہ سورت جب نازل ہوتی ہے سارا مدینہ خوشی منانے لگا، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے صدیق اکبر آخر بات کیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رونے پر مجبور کر دیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس صورت کے اندر یار کی جدائی کا پیغام آ گیا ہے، میرا محبوب ہم سے جدا ہونے والا ہے، میرا یار ہم کو الوداع کہنے والا ہے، میرا محبوب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں سمجھتا ہوں اس صورت کے اندر رب کائنات نے اشارہ دے دیا اے صدیق اکبر اب تیرا یار تجھ سے جدا ہونے والا ہے، تیرا یار تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں ساری رات سجدے میں پڑے رہے، اتنا روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت پیارے آقا علیہ السلام شب قدر میں اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ ہماری داڑھی ہی نہیں تو کہاں سے بھیگے گی؟ داڑھی رکھیں گے تب نے داڑھی بھیگے گی۔
کیا کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میرے ابا نے اتنا رویا کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین تر ہو گئی۔ میرے نبی، تیرے نبی، کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر میں رہنے والوں کے نبی، ہواؤں میں اڑنے والوں کے نبی، ساری کائنات کے پیغمبر شب قدر میں آنسو بہاتے ہیں اور ہماری سفید داڑھی ہو گئی، ہمیں پوری زندگی کبھی رونا نہیں آیا، پوری زندگی ہمیں کبھی رونا نہیں آیا۔ آخری وقت ہے ہمارا آپ کا، لیکن ہمارے آنکھوں میں آنسو کے سیلاب ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا، گزرنے والا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے الوداعی جمعے میں نبی اکرم علیہ السلام کا جو الوداعی خطبہ ہے، جو آخری خطبہ ہے، میں اس خطبے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے نبی اکرم علیہ السلام نے پوری کائنات کے لوگوں کو، پوری کائنات کی امت کو کیا پیغام دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے۔ جبل رحمت حجاج کرام نے دیکھا ہوگا، جب اس جبل رحمت پر آپ چڑھیں گے ایسا لگتا ہے کہ اس جبل رحمت پر خدا کا جلوہ، خدا کا نور برس رہا ہے۔ جبل رحمت کے قریب ہے، میدان عرفات ہے۔ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر کے نبی اکرم علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تیرے دین سے، تیرے عمل سے، تیری ذات سے راضی ہو گیا۔ اور آگے نبی اکرم علیہ السلام نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے درمیان فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، کبھی نماز قضا نہ کرنا۔ بے نماز مردو، بے نماز افسرو، بے نماز ذمہ دارو، تجھے کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو، کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو۔ کالی کملی والے نے آخری خطبہ کیا دیا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا۔ لیکن آج ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ آج نمازی کوالٹی کے ہو گئے، آج نمازیوں کی تعداد جو ہے کوالٹی والی تعداد ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں کبھی پھل جو آتا ہے تو وہی پھل سالوں سال نظر آتا ہے یا بالکل نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمارے نمازیوں میں بھی کچھ کوالٹیاں ہیں۔ ایک ہے آلو والے نمازی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آلو والے نمازی کون ہیں؟ آلو والے نمازی ہیں وہ جو پورے سال نماز میں آتے ہیں۔ آلو والے نمازی کون ہیں؟ جو پورے سال نماز میں آتے ہیں۔ اس لیے کہ آلو کبھی ختم نہیں ہوتا، آلو پورے سال چلتا ہے۔ کچھ آلو والے نمازی ہیں اور کچھ ویکلی نمازی ہیں، ویکلی ون ٹائم، ویکلی ون ٹائم۔ جمعہ کا دن آیا اس کو پورا ہفتہ موقع نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت اسے دے دی ہے، اتنی دولت اسے دے دی ہے کہ اسے کھانے سے فرصت نہیں، تو نماز کہاں پڑھے گا وہ؟ نماز کہاں پڑھے گا؟ ویکلی ون ٹائم، ویکلی ون ڈے میچ، ویکلی ون ٹائم، ویکلی ون ڈے میچ کھیلتے ہیں آ کر کے جمعہ کے دن، فرائیڈے کے دن۔ اور کچھ نمازی تو ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنے گھر سے اسٹینڈر انداز میں بائک سے چلتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر بائک کو کھڑی کرتے ہیں اور اپنے زلفوں کو لہراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سر پر ٹوپی نہیں رومال باندھتے ہیں
اور رومال باندھ کر کے آ کر کے مسجد میں بالکل اسٹینڈ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ اپنی محبوبہ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ ویکلی ون ٹائم نماز، یہ کون سے نمازی ہیں؟ نمازیوں کی کوالٹی دیکھیے کیسی بدل رہی ہے۔ ایک تو پورے سال وہ نمازی ہمارے بھائی ہیں جو پورے سال نماز ادا کرتے ہیں، ایک وہ نمازی ہیں جو ہفتے میں ایک دن آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کا نماز کا حق ادا کر دیا۔ اور تیسرے نمبر کا نمازی کون ہے؟ تیسرے نماز کا ایئرلی نمازی، پورے سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں آئیں گے، پورے سال میں ایک بار یہ رمضان کے مہینے میں 30 دن آئیں گے۔ اور کیوں آئیں گے؟ ان کا چچا شیطان قید میں ہے، ان کا چچا شیطان قید میں ہے، اس لیے وہ آتے ہیں پورے سال میں صرف رمضان کے مہینے میں۔ اور چوتھے نمازی کون ہے؟ سب سے خطرناک نمازی چوتھا نمازی کون ہے معلوم؟ جو پورے سال نہیں آتا ہے، رمضان کو دن کو بھی نماز میں نہیں آتا ہے، صرف شب برات میں اور شب قدر میں آ کر کے عبادت کرتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک نمازی ہے۔ ایک اور نمازی بتاؤں، کوالٹی والی نمازی، ایک اور نمازی ہے جو پورے سال نہیں پڑھتے ہیں، صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید پڑھے امام صاحب میں چلا، اب انشاءاللہ بقرعید میں ملاقات ہوگی، بقرعید پڑھے امام صاحب اب عید میں ملاقات ہوگی، جمعہ رمضان کچھ نظر نہیں آئیں گے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ابھی 3 دن قبل، تقریباً 1:15 یا 2:15 بج رہے تھے، میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا ایک صاحب، پوری مسجد خالی ہے، ایک ہی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، امام بھی سو رہا ہے، معتکف بھی سو رہے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں، ایسا کون سا نمازی آ گیا جو صرف اکیلے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، میں تو انہیں پہچانتا نہیں ہوں، نام جانتا ہوں، پورے سال ایک دن بھی میں نے اسے نہیں دیکھا، اور صرف 25ویں کی شب میں میں نے انہیں دیکھا رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب خطرناک نمازی ہوتے ہیں، یہ سب خطرناک، وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ دیکھنے آتے ہیں کہ مسجد کا امام سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، مسجد کا امام نماز پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اگر مسجد کا امام عشاء پڑھ کر کے سو جائے اور سو کر کے اٹھ کر کے پھر فجر کی نماز پڑھا دے، اسے رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ جب ایک عالم دین حافظ قرآن نماز پڑھ کر کے سو جائے اور نیند کے دامن میں چلے جائے، عالم کا سونا بھی نبی اکرم علیہ السلام نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ عالم کا سونا بھی آقا فرماتے ہیں نوم العلماء عبادت، کہ علماء کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ سب خطرناک نمازی ہیں، آپ خطرناک نمازی نہ بنیں، آپ روزانہ آیا کریں، اس لیے کہ ہمارے آقا کا فرمان الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ آج مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج مسلمانوں کے مار کھانے کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے مار کھانے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کر رہی ہے، دل حرام سوچ رہا ہے، پیٹ حرام کھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آج یہودیوں سے غیروں سے مار کھا رہا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ میدان عرفات کے اندر، میدان عرفات میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو کبھی قضا نہ کرنا۔ میں نے اتنی باتیں جو کہی، آپ سب اپنی دل و دماغ میں نہ بیٹھائیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں مجرم کو کہہ رہا ہوں۔ کسے کہہ رہا ہوں؟ ارے کسے کہہ رہا ہوں؟ مجرم کو کہہ رہا ہوں۔ جو مجرم ہے اس کا میں اسے کہہ رہا ہوں، میں سب کا کو شکار نہیں کر رہا۔ جو مجرم ہے، جو بے نمازی ہے، جن کو نماز سے عقیدت اور محبت نہیں ہے، وہ انسان خطرناک نمازی ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دکھاوے کی وجہ سے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ،
کہ ایسے نمازی بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ آقا نے کیا خطبہ دیا پھر؟ آقا نے میدان عرفات کے اندر خطبہ دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، دو چیزوں کی ضمانت تم دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت گارنٹی تم دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت تم یہ دو کہ زبان کو کبھی غلط استعمال نہ کریں گے، پہلی ضمانت تم یہ دو کہ زبان سے کبھی گلا شکوہ نہ کریں گے، پہلی ضمانت تم یہ دو کہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں گے، پہلی ضمانت تم یہ دو کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دیں گے، پہلی ضمانت تم یہ دو کہ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں گے، پہلی ضمانت تم یہ دو اس زبان سے کسی کی غیبت چغلی نہ کریں گے، اور دوسری ضمانت تم یہ دو کہ تمہاری رانوں کے درمیان جو خواہشات کی جگہ ہے اس کو کبھی غلط استعمال نہ کریں گے، تمہاری رانوں کے درمیان جو خواہشات کی جگہ ہے اسے کبھی غلط استعمال نہ کریں گے، شوہر اپنی بیوی کے سوا، بیوی اپنے شوہر کے سوا بدکاری نہ کرے۔ آقا نے فرمایا کہ جب دو چیزوں کی ضمانت تم دیتے ہو میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں جنت الفردوس میں داخل کرنے کا، اگر دو چیزوں کی ضمانت تم دیتے ہو تو میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ یہ پیغام دے کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر آقا اپنے گھر آئے، جب گھر آئے تو راستے ہی میں بیمار ہو گئے، بخار نے آپ کو گھیر لیا، اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو آقا نے فرمایا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے میری پیاری عائشہ، مری ابا بکر ان یصلی الناس، اے میری عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری طرف سے وہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے میرے پیارے حضور، میں اپنے ابا کو کیسے حکم دے دوں؟ جب سے سورہ نصر اللہ کا نزول ہوا ہے میرے ابا تو آنسو بہا رہے ہیں، کسی اور کو حکم دے، میرا ابا نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میری عائشہ، میں صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو حکم کیسے دے دوں؟ ان کے علاوہ تو مجھے پوری امت میں کوئی اچھا نظر نہیں آتا ہے، اچھا نظر نہیں آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا، سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ سجدے میں چلے گئے۔ جب سارے صحابہ سجدے میں چلے گئے تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے کاشانہ نبوت، اپنے گھر کے پردے کو ہٹایا۔ جب پردے کو ہٹایا تو آقا نے کیا دیکھا کہ سارے صحابہ سجدے کی حالت میں ہیں، سارے صحابہ سجدے کی حالت میں ہے۔ آقا نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا کہ میرے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنی امت کو سجدے کی حالت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اپنی امت کو سجدے کی حالت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور آج امت سجدوں سے دور ہے، آج امت نمازوں سے دور ہے، آج امت مسجدوں سے دور ہے، آج امت قرآنی تعلیمات سے دور ہے۔ پھر کسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام دو صحابی، حضرت علی مرتضیٰ جو آپ کے داماد تھے اور حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد نبوی میں پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آئے، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سب کے آخری نبی
جن کے پاؤں میں چلنے کی اب طاقت نہیں ہے، بیماری میں ڈوب گئے اور سر درد اور بخار سے پریشان ہیں، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن مسجد میں گھسٹتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ آج جن کے پاس 2-4 پیسے ہو جائے ان کا داخلہ مسجد میں بند ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا داخلہ مسجد میں بند نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے تو اپنا داخلہ جنت میں بند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اس لیے نماز کی پابندی کی جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اب نبی اکرم علیہ السلام مسجد میں آئے، صحابہ کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی اور منبر رسالت پر بیٹھ گئے۔ منبر رسالت پر بیٹھ کر کے آقا نے خطبہ دیا ہے، آخری خطبہ۔ ایک تو حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا کہ غلاموں کو، یتیموں کو، بیواؤں کا خیال رکھنا، اسے کبھی ستانا مت، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کبھی قضا نہ کرنا، اور 2 چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، 1 چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ سارے پیغامات پیش کیے اور پھر آ کر کے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میری زیارت کر لو، آخری زیارت۔ اب یہ صورت تجھے نظر نہیں آئے گی، اب یہ صورت تجھے نظر نہیں آنے والی ہے، اس لیے آجا میرے پیارے صحابہ، آجا میرے دربار میں اور آجا میرے چہرے کا آخری دیدار کر لو۔ اور آگے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو تو آج مجھ سے وصول کر لے، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ یہ قرض کتنا بھیانک چیز ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو تو آج مجھ سے وصول کر لے، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی سوچ رہے ہیں کہ کسی کا قرض لے کر کے مر جاؤں تو اچھا ہے۔ آقا کا فرمان، مسلم شریف کی روایت، آقا کی خدمت میں جب بھی کوئی جنازہ آتا تو نبی اکرم علیہ السلام پہلے یہ پوچھا کرتے، مقروض کے وارثوں سے یہ پوچھا کرتے کہ ان کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں، ان کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں۔ اگر بتایا جاتا کہ ہاں مقروض کا جنازہ ہے، مقروض کی میت ہے، آقا اس جنازے کو شامل تو ہو جاتے لیکن جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے اور فرماتے، اے میرے پیارے صحابہ، آؤ آگے بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھا دو، میں مصطفیٰ نماز میں شریک تو ہو جاؤں گا لیکن مقروض کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ آج لوگ لاکھوں لاکھ ہضم کر جاتے ہیں لوگوں کے پیسے کو لے کر اور دینے کا کوئی ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقروض جب قبر کے اندر جائے گا وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ باہر کہیں آقا نے کیا فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو تو آج مجھ سے وصول کر لے، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا، اگر میں نے کسی کو ناجائز مارا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس مجمع سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میری کوئی خطا نہیں تھی، میرا کوئی جرم نہیں تھا، آپ کی چابک سے، آپ کی چھڑی سے مجھے لگا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ آقا نے فرمایا کہ آجا بدلہ لینے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے صحابی رسول نے فرمایا، میرے پیارے حضور، آپ کی پیٹھ پر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی چابک سے میری پیٹھ پہ لگا تھا، میں آپ کی پیٹھ پہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے کرتے مبارک کو اٹھانا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ دنگ ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر، اور کرتا اٹھاتے اٹھاتے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ آجا بدلہ لینے،
کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا قیامت کیا چیز ہے، ہم تو صرف نام سنتے ہیں قیامت قیامت، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا جب قیامت آئے گی، جس دن قیامت ہوگی لوگوں کی زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں لیکن ہم قیامت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ آقا نے اپنے کرتے کو اٹھانا شروع کیا، وہ صحابی پیچھے سے مڑ کر کے آیا، اور پیچھے سے مڑ کر کے آیا اور ادھر نبی اپنے کرتے کو اٹھا رہے تھے، وہ صحابی پیچھے سے مڑ کر کے آیا اور پیٹھ پر جو مہر نبوت کا نشان تھا اس مہر نبوت کے نشان کو بوسہ دے کر، آخری نبی جو ہمارے آقا ہے ان کے پیٹ پر مہر نبوت کا نشان ہے، اور اس مہر نبوت میں کیا لکھا ہے؟ اللہ محمد رسول۔ مہر نبوت میں کیا لکھا ہے؟ اللہ محمد رسول۔ آخری نبی وہی ہوگا کہ جن کی پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ وہ صحابی پیچھے سے مڑ کر کے آیا اور آقا کے پشت مبارک کو مہر نبوت کو بوسہ دے کر، آقا کے پشت مبارک کو بوسہ دے کر، مہر نبوت کو بوسہ دے کر چوم کر کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کب مارا تھا؟ یہ ہاتھ ہو رحمت دو عالم کا اور کسی پر ظلم کرے، یہ ہاتھ ہو رحمت دو عالم کا اور کسی پر ظلم کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس وقت نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، الوداع۔ ہم اس رمضان کے الوداع کو خوب دہراتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس رمضان کے الوداع کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت اسلام کے اندر اس رمضان کے الوداع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جس طریقے سے اور جمعوں کا مقام ہے اسی طریقے سے آج کے جمعوں کا مقام ہے، جمعے کا مقام ہے۔ اس کی اہمیت صرف تھوڑی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اسی جمعے کے اندر شب قدر کی مبارک رات بھی آتی ہے، اسی جمعے کے اندر لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اسی جمعے کے موقع پر، اسی آخری جمعے کے موقع پر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس الوداع کے رمضان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ شریعت اسلام کے اندر اس الوداع کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو الوداع کی نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز الوداع کی جمعہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ الوداع کی نیت ہرگز نہ کریں، آپ جمعے کی نماز کی نیت کریں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ الوداع الوداع اے دوست، اب جلد کر جائیں گے ہم، اور پھر اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ دنیا کمینی پر غور کیجیے، آقا نے اس دنیا کو کمینہ کہا ہے، جس دنیا سے ہم دل لگاتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم دن رات پڑے ہوئے ہیں۔ الوداع اے دوست، اب جلد کر جائیں گے ہم، اور اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ صحابہ کرام رونے لگے اور بے ساختہ کہنے لگے، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم۔ صحابہ رونے لگے، بے قرار ہونے لگے۔ اسی درمیان آقا گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میری عائشہ، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر کے آؤ۔ ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آقا نے ٹھنڈے پانی کے پیالے سے اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگے پانی سے۔ عائشہ نے فرمایا کہ میرے حضور، میرے محبوب، یہ کیا بنی، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آقا نے فرمایا کہ عائشہ، تو نہیں جانتی کہ موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے، تو نہیں جانتی کہ موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ آقا موت کو گھبراہٹ والی چیز بتا رہے ہیں، جس کا ذہن و دماغ میں ہمارا گزر بھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آقا نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ لوگو، موت سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے، موت کے وقت انسان کے جسم کا خون سوکھ جاتا ہے،
موت جب آتی ہے انسان کے جسم کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے امتیوں موت سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ موت سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو جگر پھٹ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ موت سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو نظر پھٹ جاتی ہے، نظر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ موت کو بھی یاد کریں۔ اب اتنے ہی میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، حل ادخلک فی البیت، کیا میں آپ کے گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاہل گوار کہیں کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ آقا بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے جب ملک الموت نے کہا کہ حل ادخلک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ بیٹی فاطمہ نے کہا کہ جاہل گوار کہی کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے۔ آقا بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو کس کو جاہل بتا رہی ہو، تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگا ہے۔ یہ تو تیرے ابا کے دروازے کا احترام ہے کہ جو اجازت لے کر کے اندر آنا چاہتا ہے۔ یہ تو تیرے ابا کے دروازے کا احترام ہے کہ جو اجازت لے کر کے اندر آنا چاہتا ہے۔ ملک الموت کو اجازت مل گئی، اندر تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے فرمایا کہ میرے پیارے حضور، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی تیاری تھی اور ہماری کیا تیاری ہے؟ ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب چلنے کے لیے تیار ہو گئے، آگے بڑھ کر کے ملک الموت نے آپ کے روح مبارک کو نکالنا شروع کیا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر تاریخ نے لکھا ہے کہ آقا کے روح مبارک کو آپ کے انگوٹھے مبارک سے نکالا جانے لگا، اور نکلتے نکلتے آپ کے گھٹنے مبارک تک جب پہنچتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ ملک الموت عزرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت ملک الموت نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، میرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میرا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت رحمت کائنات نے فرمایا اے ملک الموت، اے اسرائیل، کان کھول کر سن لے، جو تجھے تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے، کل میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ اللہ اکبر! کیا کہا کہ جو تجھے تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے، کل میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ اے لوگو، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ ہمیں تو اس نبی کی صورت سے پیار نہیں، ہمیں تو اس نبی کی سیرت سے پیار نہیں، ہمیں تو اس نبی کا اخلاق اور کردار سے پیار نہیں۔ نبی دنیا سے جاتے جاتے اس امت کا خیال کر رہے ہیں اور ہر وقت فکر میں ہے کہ میری امت بخشا جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے، اور امت دنیاوی لغویات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی جب اس دنیا سے پردہ کرنے لگے، آپ کی زبان تھم گئی، بول بند ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ نے کان لگا کر کے سنا، کان لگا کر کے آخری جملہ آقا فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اپنے امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، اپنے امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھ سے تو راضی ہے مجھے معلوم، لیکن میری تمنا ہے کہ تو میری امت سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کے پیغام، الوداعی پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا لغویات میں، خرافات میں، بے خیالی میں، اپنے گناہوں سے توبہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ جو دن رہ گئے ہیں اس کا احترام کرنا ہے، اس کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔